حضرت کیا یہ صحیح ہے کہ شہید علی خامنہئی اس عہدے پہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے؟ انہوں نے بڑا احتجاج کیا تھا کہ میں اس عہدے کے قابل نہیں ہوں، مجھے مت یہاں پہ فائز کرو. کیا اس میں کوئی صداقت ہے اس بات میں؟ جب تقریباً 35-36 سال پہلے یہ ہوا تھا، میں اس وقت میں قم میں طالب علم تھا. میں بہت کم سنی میں پڑھنے چلا گیا تھا. اس وقت میں آیت اللہ خمینی کا جب انتقال ہوا ہے تو ان کی جو ایک کونسل ہے جسے مجلس خبرگان یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس کی جو اسمبلی ہے، انہوں نے جب ان کا انتخاب کیا تھا تو انہوں نے تقریر آ کر کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں حکم کا پابند ہوں، مجھے احترام ہے رائے کا، لیکن مجھ سے زیادہ قابل لوگ شاید موجود تھے جن کو وہ جو ایک ہم یہ سمجھتے ہیں اسے کہ وہ ایک تواضع تھا، وہ ایک خاکساری انکساری کا اظہار تھا. ورنہ تو انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آیت اللہ خمینی سے کم نہیں رہے اپنے جذبوں میں، اپنے نظریات میں، مملکت کو سنبھالنے میں. کیسے کیسے کرائسز آئے ان کے ملک میں، انہوں نے ان مسائل سے اپنے ملک کو نکال دیا باہر. تو آیت اللہ خمینی کو تو 10 سال ملے تھے انقلاب برپا کرنے کے بعد، کہ 10 سال کے بعد وہ ضعیف بہت تھے، بزرگ تھے، تو ان کی رحلت ہو گئی. لیکن ان کے پاس ٹائم بہت اچھا تھا، ان کو اچھی وقت ملا، اور انہوں نے ثابت کیا کہ نہ صرف ان سے کم نہیں رہے بلکہ شاید بعض چیزوں میں اگر وہ ہوتے تو شاید یہی فیصلہ ہوتا، یا بہرحال یہ فیصلہ اس سے زیادہ بہتر کیا انہوں نے. تو قابلیت تو انہوں نے ثابت کی. مگر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو انہوں نے یہ اظہار کیا تھا کہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ موجود ہیں، انہیں اس منصب پر فائز کیا جائے. تو 1 سال کے لیے ان کو فائز کیا گیا تھا انٹرم طور پہ. وہ کیا وجہ ہوئی کہ پھر اس انٹرم کو پکا کر دیا گیا بعد میں؟ وہ کون سی تبدیلی تھی؟ مجھے جو کچھ یاد ہے وہ یہ کہ وہ ان ایام میں، کیونکہ ملک کا سربراہ اگر رحلت کر جائے تو ملک اور طرح کے کرائسس میں آ جاتا ہے، تو اس دور میں ایک الیکشن آیا تھا، انتخابات آئے تھے، اس میں کچھ کرائسس آئے ان کے ہاں، تو اس میں انہوں نے اس کو اچھا مینیج کیا تھا، اور وہ اس کو فسادات کو روکنے میں ان کا کردار تھا. تو پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ یہ تو مفید ہے مملکت کے لیے یہ شخصیت سرپرستی کے طور پر. اور تو پھر وہ اسی مجلس نے، اسی اسمبلی نے جو ولی فقیہ کا انتخاب کرتا ہے، سپریم رہنما کا انتخاب کرتا ہے، اس نے پھر ان کو مستقل اس فیصلے کو لیا تھا. ایسا کچھ مجھے یاد ہے. اچھا جی، آپ لوگوں نے، آپ یعنی اہل ایران نے، آپ تو نہیں، جناب مجتبیٰ خامنہئی کو شاید نامزد کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے، جن کو وہ بہتر سمجھیں وہ ان کی چوائس ہونی چاہیے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ایگری کرتے اس چوائس سے، اور مجھے لگتا ہی ہے کہ ابھی تو کوئی نہیں بولے گا ادب میں، احترام میں، کیونکہ ابھی تک تو تدفین بھی نہیں ہوئی شہید خامنہئی کی، لیکن اس کے بعد لوگ ضرور کہیں گے کہ کیا یہ موروثیت نہیں ہے؟ میں اس کی تردید کرتا ہوں. میں نے کچھ ایرانی ذمہ داروں سے پوچھا ہے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی ہے. یہ خبر جھوٹی خبر ہے. مجتبیٰ خامنہئی کا انتخاب ہونا یہ جھوٹی خبر ہے. یہ بھی پہلے چل رہا تھا کہ آیت اللہ خامنہئی نے خود اپنے فرزند کو اپنی جگہ نامزد کر دیا. یہ بھی جھوٹی خبر تھی. وہاں ایک سسٹم ہے، 3 طرح کے الیکشن ہوتے ہیں ایران کے اندر. 3 عوامی الیکشن ہوتے ہیں. ہر فرد کو، ہر شہری کو ووٹ دینا ہوتا ہے جو ووٹ دینے کے قابل ہوتا ہے. ایک الیکشن ہوتا ہے ان کے ہاں ممبران اسمبلی کا، ایک الیکشن ہوتا ہے ان کا صدر مملکت کا، اور ایک الیکشن ہوتا ہے ان کا مجلس خبرگان کی نمائندگان کا. مجلس خبرگان کا نمائندہ وہ بنتا ہے جس میں پہلی شرط ہے کہ وہ مجتہد ہونا چاہیے، وہ مفتی ہونا چاہیے، صاحب فتویٰ، صاحب الرائے ہونا چاہیے دینی علوم کے اندر. وہ صرف مجتہدین کا الیکشن ہوتا ہے. اور بعض شہروں میں اگر مجتہد نہیں ہوتے تو وہاں الیکشن ہی نہیں ہوتا. وہ کیونکہ اس شہر میں فرض کریں، مثال دے رہا ہوں، سنندج ایک ان کا شہر ہے، مثلا کرمان ان کا ایک شہر ہے، میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اگر کرمان میں کوئی مجتہد نہیں رہتا تو وہاں الیکشن نہیں ہوگا. وہ مجتہد ہونا ثابت ہو. اگر 2 مجتہد رہتے ہیں تو الیکشن ہوگا. ایک ہے تو اس کا انتخاب ہی ہو جائے گا کہ وہ وہاں ہے ہی ایک ہے وہ. تو وہ جو تیسرا الیکشن ہے وہ صرف سپریم لیڈر کو منتخب کرنے کا فورم بنایا جاتا ہے، اور وہ سپریم لیڈر کو مشورے دے رہا ہوتا ہے. وہ اس کو کہتے ہیں یہ لوگ مجلس خبرگان، ایکسپرٹس کی اسمبلی. ایکسپرٹس کی اسمبلی طے کرتی ہے کہ کون ولی فقیہ بنے گا، کون سپریم لیڈر بنے گا. تو ابھی سپریم لیڈر کے بنانے کی اس ایکسپرٹ کی اسمبلی، انہوں نے قم میں جو ان کا دفتر ہے اس کے اوپر ہی بم مار دیا ہے. جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کی جو حملے ہو رہے ہیں اسرائیل کے، انہوں نے اس کی بلڈنگ کو بھی اڑا دیا، قم والی بلڈنگ کو، جو ان کا ایکسپرٹس کی اسمبلی کی بلڈنگ ہے.
تو ابھی تو ان کا اجلاس ہی نہیں بیٹھا ہے کہ جس میں یہ طے پائے گا کہ مجتبیٰ خامنائی ہونے ہیں یا رافی صاحب ہونے ہیں یا مثال کے طور پہ فلاں صاحب ہونے ہیں. ابھی تو ان کا اجلاس ہی نہیں بیٹھا. تو ان کا قانون جو کہتا ہے وہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے. ہو سکتا ہے مجتبیٰ ہو جائیں, لیکن یہ ابھی سے یہ کہنا یہ قبل از وقت ہے. اور خوبصورت لگ رہا ہے ٹرمپ کا یہ جملہ کہنا کہ مجھے مشوروں میں شامل کیا جائے اور میں نہیں پسند کرتا انہیں. تم ہو کون بھائی, تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں تو وہ بات کرنے کے اب قابل نہیں سمجھتے, پہلے بھی نہیں سمجھتے تھے, لیکن عالمی دباؤ تھا اور عالمی قوانین کا خیال کرنا پڑ رہا تھا جس کی بنیاد پہ وہ مذاکرات میں بیٹھ رہے تھے. اور وہ بیٹھے بھی اور مذاکرات کامیاب ہو گئے. کوئی پوچھے نا ان لوگوں سے کہ جہاں مذاکرات ہو رہے تھے کہ بھائی آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا تھا اور انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا اور اتنا بڑا آدمی انہوں نے شہید کر دیا. تو اس کی تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی طے نہیں ہے کہ مجتبیٰ خامنائی سپریم لیڈر بنائے جائے گی. لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ ایران کی جو انٹیلیجنس ہے انتہائی کمزور اور ناقص ہے, اور وہ کب سے اپنے سینئر لوگوں کو, سائنٹسٹ کو, علماء کو, جرنیلوں کو, سب کو مروائی جا رہی ہیں. آج اپنے سینئر ترین ایک مجتہد کو انہوں نے شہید کروا دیا. یہ بھی تو کہیں نہ کبھی ایران کے اپنے لوگوں کو بیٹھنا پڑے گا اور اپنا احتساب کرنا پڑے گا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. کیونکہ اب کتنے لوگ رہ گئے وہاں پہ. سچی بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کتنی دیر ہوگا. جی ہاں, البتہ یہ کہ یہ بات ہماری سوچ میں یعنی مسلمانوں کی سوچ میں اور غیر مسلموں کی, خاص طور پہ یہ صہیونیوں کی سوچ میں ایک موٹا سا فرق ہی ہے کہ وہ اپنے مرنے والوں کی گنتیاں نہیں بتاتے. ہم اپنے مرنے والوں کی گنتیاں سج کر اور سنبھل کر اور اہتمام کے ساتھ بتاتے ہیں. ہمیں کیونکہ اعزاز حاصل ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اتنے لوگ شہید ہو گئے. صحیح بات. تو ہم اس کو گنتی کو چھپاتے نہیں ہیں, اور وہ لوگ اپنے جنازوں کو چھپاتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں تو زندگی بس یہی ہے, مرنے کے بعد کا کوئی عالم ہی نہیں ہے, کوئی اور آخرت کا مفہوم ہی ان کے یہاں روشن نہیں ہے. تو ایک تو یہ والی بات ہے کہ ہمارے یہاں شو زیادہ ہوتا ہے, ہم چھوٹی چیز کو بھی زیادہ جنازہ اٹھائیں گے, ایک اہتمام سے اس کو سجائیں گے اور خاموشی سے اس کو دفنائیں گے نہیں. تو یہ ہم مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں, ہم لوگوں کی, ہم لوگ. تو ایک تو یہ پہلو بھی ہے. اب ان کے کتنے اس میں مارے گئے ہیں, کون کون جنرل مارے گئے ہیں, وہ لوگ تو اس کو بتا بھی نہیں رہے, چھپا رہے ہیں, اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے زیادہ وہاں پر دخالت دینے کی کہ وہاں ان کے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. تو ایک ملک جس کے خلاف عالمی 2 طاقتیں کھڑی ہوں اور باقی طاقتیں بھی خاموش ہوں اور اگر ساتھ بھی دے رہی ہوں, تو وہ بقول ہمارے وہ آپ کے دوست ہیں ارشاد بھٹی صاحب, بقول ان کے کہ ہومیوپیتھک والی دوائیاں دے رہے ہیں, تو وہ ہومیوپیتھک کے ڈاکٹروں کے طور پہ جو ہے وہ دوا دے رہے ہوں کہ رشیا اور چائنا کا اب تک تو یہ والی رویہ ہے نا ان کا. تو لیکن مجموعی طور پر ان کی تنہائی بھی ہو, اور ساتھ میں ظاہر ہے ٹیکنالوجی میں اس میں وہ دشمن زیادہ مضبوط ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے. ان کے یہاں جو مضبوطی ہے وہ ایمان کی ہے, شہادت کا جذبہ ہے, ان کے پاس کربلا کا ایک درس ہے, انہیں موت سے خوف نہ ہونے کا ایک سکھایا پڑھایا گیا ہے. یہ ہر کچھ دیر کے بعد کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے جو اب تک انہیں بہت چیزوں میں مضبوط بنائے ہوئے.